آئے ہم دعا مانگے، سب کھڑے ہو جائیں۔ سب اپنی آنکھیں بند کریں، سرو ہو چکے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ خداوند اپنے وعدے کے مطابق یہاں پہ پہنچے۔ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام میں نہایت ہی پیارے آسمانی جلالی بزرگ باپ، تو جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، تو جو بحر و بر کا خالق اور مالک، اور تو جو آسمانوں پر تک نشی ہے، تیری آنکھ جو پوری کائنات میں گردش کرتی ہر ایک چیز پر تیری اے آسمانی، تو مٹھی کھولتا ہے، ہر جاندار کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے، کیونکہ ہر جاندار کو تیرا ہی آسر شکردار ہے گزرے ہوئے سارے وقت کے لیے، حفاظت کے لیے، مدد کے لیے، تیرے گہرے فضل اور تیری قدرت کے لیے، تندرستی، صحت و سلامتی، جتنا بھی تیرا شکر ادا کرے ہوگا۔ آج کے تیرے پاک اور مقدس اور بارک دن کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا، اور خداوند تو نے ہمیں اس لائق کیا ہے کہ ہم تیرے گھر میں بچوں، تیرے بچوں نے تیری پرستش کی ہے، اپنے ہونٹوں کے پھل کی حضوری میں پیش کیے، تو قبول کر، اور آج کی ساری قربانی کو اپنے حضور میں قبول کر، اور جتنی جانے تیری حضوری میں سر کو ہے باسمان، چھوٹے بڑوں کے لیے تیری بھاری برکت چاہتے ہیں، تو ان کے گھروں پر، کاروبار پر، کھانے پینے پر برکت دے باپ، تاکہ یہ اسی طرح خوشحال زندگی بسر کرتے ہوئے تیرا شکر ہے۔ میں خاص کر اس کلیسیا کے لیے، جتنے خاندان اس کلیسیا میں اور یہ کلیسیا کے خادموں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں ماشاءاللہ، اور ہمیشہ تو ان کو اپنی محبت میں قائم رکھ، تاکہ یہ پیار محبت میں قائم رہتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہوئے تیرا شکر ہے۔ اے باسمان، تو جانتا ہے ملک پاکستان کے حالات واقعات تیرے سامنے ہیں، سیلاب کی وجہ سے بہت ساری فیملیز پریشان ہیں، بہت ساروں کے اپنے پیاروں سے جدا ہوئے ہیں، میں ان تمام کو یاد کرتا ہوا تیرا التجا کرتا ہوں تو ان کے ساتھ ہو، جو بے آسرا ہے خدا تو ان کے ساتھ ہو، جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، تو مہیا کرنے والا باپ اور مہیا کر، اور جن کے اپنے پیارے ان سے جدا ہوئے خدا تو نے بڑی صبر اور تسلی عطا کر، کیونکہ تو ایسا کرنے میں قادر ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو یہوہ پاک خدا ہے۔ اب آسمانی میں آج اس جماعت کے ساتھ مل کر خداوند بیٹی مہک کے لیے، جس کے لیے گاہے بگاہے ہم تیرے حضور آتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، آج ایک بار پھر خداوند ہم تیرے آگے جھکے ہوئے تیرے آگے التجا کرتے ہیں، اس بچی کو جو ہاسپٹل میں ہے تو اسے چھو، اس کی ساری بیماری تیرے سامنے ہے، جہاں پہ ہماری عقل خداوند ہماری عقل ناقص ہے، جہاں پہ ختم ہوتی ہے تیری شروع ہوتی ہے، تو اس بچی کو شفا عطا کر، تندرستی بخش، اور اس گرانے پر رحم کر، تمہیں خود کا مانگو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکو تو مالک کھولا جائے گا۔ ہم بھی اس ایمان کے ساتھ تیرے حضور آئے ہوئے ہیں خداوند کہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ہم اپنے ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں، ہمارے ملک پاکستان میں امن اور سلامتی کو بحال رکھنا، اور وہ تمام فورسز جو ہمارے ملک کی سرحدوں پر تعینات ہیں خداوند ان کے بھی ساتھ، اور خداوند تو جانتا ہے کہ آج دنیا بھر میں لوگ تیرے گھروں میں تیری عبادت کرتے ہیں، تو اپنے گھروں کا بھی محافظ ہو، ہر طرح کی دہشت گردی سے، اپنی سی طاقتوں سے محفوظ رکھ، اور آج کے کلام کے لیے جو آج کلام کا بیج تمہاری زندگی میں بونا چاہتا ہے، ہمارے ذہنوں کو کھول، عقل اور دنا روح عطا کر، تاکہ آج کا کلام ہماری باعث سے کرے اور ہم سن کر اس پر عمل کرنے والے معصوم۔ میں اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے خداوند جن کو تو آج اپنے زندہ آلٹر سے استعمال کرنا چاہتا ہے، خداوند تو ہماری زبان کے اوپر سنبھال لے، وہی کلام تیرے بچوں تک پہنچے جو تم کو دینا چاہتا ہے۔
وہ تمام مقدس دعائیں جو دن رات ہمارے لیے کی جاتی ہیں، وہ تمام دعائیں بھی تو ہم سب کے حق میں سن، اور خدا نے اس وقت کو بٹھا اپنے بیٹے کو چل بھیج، اس سے پہلے کی طرح بیٹا آئے تو ہم سب کو تیاری پہنچائے، جو کچھ نہیں مانگا وہ کچھ بھی عطا تیرے قدوس بابرکت اور جلالی نام سے جو سے مانگتے ہیں، آمین۔ اسی میں سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم سنیں گے استثناء کی کتاب میں سے، اور اس کا 28واں باب اور اس کی آیت نمبر 2 میں پڑھوں گا، جس میں لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا میزبان بیٹھے۔ خدا کی آواز کو سننا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہم فرما بردار ہو جائیں، وفادار ہو جائیں۔ ماں باپ کی آواز کو وہی سنتا ہے جو وفادار بچہ ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ جو نالائق بچے ہوتے ہیں نا، وہ انسنی کر دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، چاہے جتنی مرضی آوازیں مار دیتی رہے، او کیا ہے۔ اور یہ جسمانی باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ہماری سمجھ میں بڑی جلدی آ جاتی ہے۔ کوئی بھی بچہ ایک فیملی میں، کسی گھر میں ایک بچہ اپنے ماں باپ کا بہت تابع ہے، فرما بردار ہے، ماں باپ جس طرح کہتے ہیں وہ کرتا ہے، ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں، پھر اس کی ہر ڈیمانڈ بھی پوری کرتے ہیں، بلکہ ایکسٹرا بھی اس کے لیے سوچتے ہیں، بہت ساری آگے کی ان کو پڑی ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے نا۔ تو ہمارا آسمانی باپ، اگر ہم اس کے وفادار رہتے ہیں تو اس نے میرے اور آپ کے لیے بہت ساری برکات رکھی ہے، اس نے میرے اور آپ کے لیے بہت ساری برکت رکھی ہوئی ہے، جو ہمیں وہ دینا چاہتا ہے اور دیتا بھی ہے، مگر بات پھر وہی ہے کہ ہمیں فرما بردار ہونا ہے، ہمیں وفادار ہونا ہے، ہم نے خداوند کی آواز کو سننا ہے۔ کلام مقدس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، رومیو کے خط میں سے جب پہلا باب اس کا پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں۔ پولس رسول رومیو کے خط میں بھی کچھ اس طرح کی، یہ فضل اور رسالت کس کے وسیلہ سے ملی ہمیں؟ فضل کیا ہے؟ فضل کیا ہے؟ تو پھر کس کے وسیلے سے ملی؟ خدا کے وسیلے سے، اس طرح کہنا، باپ کے وسیلے سے۔ یہ سارا کچھ باپ کے وسیلہ سے ہمیں ملتا ہے۔ خدا نے ہم پہ فضل کیا ہے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج کر، کیونکہ انسان جو غلام میں گرا ہوا تھا اس کو بچائے۔ خون بکرے دے نال نہ رہائیاں لمبیاں ہیں، ان قربانیوں سے یہ نجات ناممکن تھی۔ وہ واحد ایک قربانی تھی جو بنی انسان کو بچا سکتی تھی، اور ہمارے منجی یسوع المسیح جس نے اپنی جان کی قربانی دے کر ہمیں محفوظ رکھا، بچایا۔ آج ہمیں وہ بہت ساری برکتیں دینا چاہتا ہے۔ ہم ذرا اس دنیا داری میں رہتے ہوئے سوچیں، ایک اور بڑی خوبصورت کلام مقدس میں لکھی ہوئی، وہ دو گھر بنانے والوں کی بات۔ ایک جو تھا اس نے اپنا گھر کہاں پہ بنایا؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جس نے چٹان پہ بنایا بیوقوف ہو، عقل مند اور وفادار۔
ایماندار، اس کو پتہ ہے، خدا نے اس کو سمجھ اور بوجھ دی ہے کہ بھائی یہ کام کر. اور یہ عقل خدا اسی کو دیتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ ایمان اسی کو عطا کرتا ہے جو اس کے ساتھ چلتا ہے. خدا روحانی طور پر بھی اس کی مدد کرتا ہے. خدا اس کو عقل عطا کرتا ہے. اور اس نے گھر کہاں پہ بنایا؟ چٹان پہ. آندھی آئی، طوفان آئے، سیلاب آئے، جس طرح بھی پاکستان کے حالات ہیں، مگر اس گھر کا کچھ نقصان نہ ہو، کیونکہ وہ گھر کو بنانے والا انسان جو تھا وہ وفادار تھا، ایماندار تھا، ایمان میں مضبوط تھا. خدا نے اس کو عقل اور فہم عطا کیا ہوا تھا، اور اس نے خدا کی دی گئی عقل کے مطابق وہ سارا کام کیا. جو ہمارے جیسا بے وقوف تھا اس نے کیا کیا؟ ہائے کل کنے ویکھیا کتنے گھر بنایا؟ جو طوفان آیا یہ جڑا سیلاب پاکستان چ آیا یہ بچنا سی؟ سارا کچھ تباہ ہو. مسیح میں عزیز کہتے ہیں اگر گھر کی وہ نیو جو ہوتی ہے، بنیاد جو ہوتی ہے، اگر وہ مضبوط ہونا تو اس طرح کے زلزلے اسراف گھر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مگر بات پھر وہی ہے، یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کے وفادار ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں، پھر خدا ہمیں عقل مضروب بھی عطا کرتا ہے، پھر ہمیں عقل دیتا ہے. سلیمان نے کیا مانگا تھا خدا سے؟ روپیہ پیسہ؟ خداوند تو مجھے کیا کر؟ عقل اور جناب مضروب عطا کر. خدا نے اس کو دی، اور وہ جو کام کرتا عقل کے مطابق کرتا، خدا کی دی گئی عقل کے مطابق کرتا. اور اس دور میں کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جیسا نہ کوئی مالدار تھا اور نہ کسی کی اتنی شہرت تھی. مال و دولت بھی خدا نے دے دی. اب مال و دولت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اور بڑی خوبصورت بات سامنے آتی ہے. وہ جو مالدار آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ اے نیک استاذ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی. تو پہلے تو یسوع نے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ نیک ایک ہی ہے. تو جب یسوع نے اس پہ نگاہ کی، اس نے دیکھا، اس نے کہا ایک کمی تیرے اندر ہے. اس نے کہا تو اپنا مال سبا بیچ، مال و دولت بیچ اور ان غریبوں میں تقسیم کر اور میرے پیچھے. اور وہ بندہ پریشان ہو گیا، حیران پریشان ہو گیا. دولت مند تھا، روپیہ پیسہ کھونا نہیں چاہتا تھا. اسی لیے پھر یسوع نے کہا کہ دولت مندوں کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہے؟ مشکل ہے، کیونکہ وہ روپے پیسے کو پیار کرتے ہیں، وہ دنیا کی دی گئی دولت کو پیار کرتے ہیں. مگر خدا نے تو ہمیں یہ دولت بھی اور وہ دولت بھی، ہم خداوند کا جتنا بھی شکر ادا کریں. یہ ابھی جو شروع ہوگا اور شروع ہو چکا ہوا ہے، اگر یہاں پہ نہیں پشاور میں نہیں ہے تو پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ پچھلے مہینے سے بھی یہ سیزن جو ہے شکرداری کا شروع ہو چکا ہوا ہے. شکرداری کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. یہ پچھلے دنوں ایشین اپاسٹل کی میٹنگ تھی تو اپاسٹل روشن ہمارے ساتھ ایک بات شیئر کر رہے تھے کہ وہاں پہ پوچھا گیا شکرداری کا اتوار کون سے اس پہ آ رہا ہے، کون سی ڈیٹ کو آ رہا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ فکر ہی کون سی سال شکرداری سے بتاتے نہیں ہے، بتایا نہیں جاتا. کیا نہیں، میں نے تو یہ نہیں پوچھا کہ یہاں پہ کیسے ہونی ہے، میں نے تو یہ پوچھا کہ شکرداری کا اتوار کون سی اس پہ آ رہا ہے. میں نے یہ نہیں پوچھا کہ ادھر کہاں کب عبادت ہونی ہے، میں نے یہ تو نہیں پوچھا. اور بھائی شکرداری ہر سال اکتوبر میں ہوتی ہے، پہلا اتوار ہوتا ہے اور میرا 2 تاریخ ہے، 2 تاریخ.
یہ ضروری نہیں ہے میں کچھ اور بات کرنے لگا ہوں، آپ اس کو کسی اور طرف نہ لے جانا. شکر گزاری اس مہینے میں کہہ رہا ہوں پچھلے مہینے سے شروع ہوئی ہے. یہ جسٹ میں ایک بات کرنے لگا ہوں آپ سے جو عباس روشن نے ہمارے ساتھ شیئر کی. کہتے ہیں میٹنگ میں جس سے عباس نے پوچھا کہ بھائی یہ جو شکر گزاری ہے تھینکس گیونگ کا دن جو ہے وہ کس دن آپ مناتے ہیں؟ تو سب نے کہا جی جس دن یہ ہوتا ہے ہم اسی دن اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پورے مطلب جس طرح کوئی بھی کینیڈا ہے یا کوئی اور اس طرح کا ملک ہے. تو کہتے ہیں جب ہم سے پوچھا گیا تو ہم نے کہا جی ہم اس دن کو نہیں مناتے، ہم شکر گزاری کے سیزن کو مناتے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ ایک دن ہوتا ہے نا، سیزن ہوتا ہے پورا. جس طرح یہ سردیوں کا سیزن ہوتا ہے، گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے، یہاں سے پنڈا جو منجی کا سیزن آ جاتا ہے، کنک کا سیزن آ جاتا ہے، وہ تھوڑا سا لمبا عرصہ ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوئے کہ یار آپ لوگ بہت اچھے ہوئے، اتنا اس کو مطلب اتنے خوبصورتی سے آپ اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہو شکر گزاری. اور یہ ہم ہر سال کرتے ہیں. مگر بات پتہ کیا ہے جو اس دفعہ بھی ہمارے سامنے آئی ہے، وہاں پہ میٹنگ میں یہی بات ہے شکر گزاری کے حوالے سے. ہم 3 باتوں کا ذکر ہوا: ماضی، حال اور کیا مستقبل. اگر ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ماضی کی طرف نگاہ گڑائیں، ماضی کو دیکھیں تو ہم کیا تھے؟ ہاں جی کچھ جواب دے سکتا ہے؟ ماضی آپ نہ دیکھیں ذرا، ماضی مالی طور پر کمزور. اور کوئی دیگر مارس تسی ماضی کی کرتے رہے پٹھے باندھ رہے ہیں، یہی گل ہے نا. ماضی مطلب خدا کا شکر ادا کرنے کے خدا نے سانو بڑی نعمتاں برکت دتی. اگر ہون جڑا ہے اے حال جڑا ہے اگر اسی انہوں ویکھیے تو پھر اپنے ماضی نو ویکھو، حال نو ویکھو. خدا نے سانو کی کچھ نہیں دیتا. کی خیال ہے؟ مالی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی خدا نے ہمیں بہت ساری نعمتیں برکتیں دی ہے نا. بھئی آج خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے لوگ گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہے ہیں. میں نہیں لگتا کہ پینڈ سے کسی کو سائیکل بھی کسی ایک ادھے کوئی نہیں ہونی. کی خیال ہے؟ انجی گل ہے نا. آج جیسے گڈیاں دے پھرنے یہ خدا دیا برکتاں نہیں ہے، یہ خدا دیا نعمتاں نہیں ہے جڑیاں ماضی چ ساڈے کو نہیں سن تے ہن ساڈے کو حال چ ہے نے. مگر اس یہ ویکھیے کہ اگر خدا نے ماضی دی بنسبت حال دے وچ سانو خدا نے بہت ساری برکتاں دتیاں نے، تے اسی خدا دا شکر ادا کس طرح کرنے، کیڑے دل نہ کرنے، کیڑے رویے نہ کرنے. اے کدی اسی سوچیا نہیں. اور خدا ساڑے دل دے رویہ نو ویکھدا ہے، خدا ساڑے دلاں نو ویکھدا ہے، ساڑے خیالاں نو جاندا ہے. بھئی وہ بیوہ کی تمثیل ہر سال ہم سنتے ہیں جو ہیکل میں آئی اور یسوع بھی لکھا ہوا کہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ بڑے مالدار لوگ آئے جنہوں نے لاکھوں ہزاروں کے حساب سے ڈالا ہوگا، مگر اس بیوہ نے کتنا ڈالا؟ 2 دمڑیاں. اور 2 دمڑیاں کا باندھا پتہ کی ہے؟ 1 تیلا. 2 دمڑیاں کا کی باندھا؟ 1 تیلا. 1 تیلا کی شاید ہوتی ہے. آج کسی نے 1 تیلا چاہیے کسی نے 1 تیلا. مگر یسوع نے اپنے شاگردوں کو، اپنے رسولوں کو کہا کہ بھئی اس بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے. اب شاگرد بھی حیران پریشان ہو گئے کہ بھئی یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے ڈالا ہے. تو یسوع نے ان کو کہا
کہ یہ جن کو آپ مالدار کہہ رہے ہو، اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اس میں سے وہ 1,000 2,000 5,000 دے دیتا ہے تو اس کو کچھ فرق پڑے گا؟ معمولی سا، کوئی فرق نہیں پڑنا اس کو۔ بھائی کسی کے پاس 1,000 روپیہ ہے، اگر 100 روپیہ وہ اس میں سے دے دیتا ہے، اور کئی دے دے اپنے آپ کو ہاڑوا سے او فلانیا ایلا 1,000 روپیہ، اوہ 100 لے لائے تو 900 میں واپس کر دے، 100 بھی چلا لائے تو 900 واپس کر دکھانا ہے بھی تمہیں کو 1,000 روپیہ ٹھیک ہے بھائی اپنے آپ کو ہاڑا ہے کہ میرے کو پیسے ہے دے تو بھی جو دینا کی 100 روپیہ تو مصیبت سے خدا ہمارے رویوں کو دیکھتا ہے۔ اب میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہی ہے کہ اپنے ماضی کو دیکھیں، گزرا ہوا جو وقت ہے اس کو دیکھیں، اور آپ جو حال جس میں ہم جا رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ خدا نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہوا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی خدا کے گھر میں جاؤ خالی ہاتھ، خدا ہمارے ہدیوں سے شکرگزاریوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے نا، خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ تو خدا اگر اس بیوہ کے رویے کو دیکھتا ہے جس نے 2 دمڑیاں، اور شاگردوں نے پوچھا کہ بھئی یہاں پہ لوگوں نے ہزاروں میں لاکھوں میں دیے ہیں، اس نے تو 2 دمڑیاں، تو یسوع نے ان کو کیا کہا؟ اس نے اپنا سارا کچھ جو اس کے پاس تھا، جو اس کی جمع پونجی تھی، وہ اس نے دے دیے۔ یہاں پہ جتنے آئے انہوں نے سارا کچھ نہیں دیا، انہوں نے اپنے دیے، خدا کے دیے میں سے کچھ حصہ دیا ہے، مگر اس نے سارا کچھ، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اس نے دے دیا۔ اس نے اپنا بھروسہ خداوند پر رکھا اور مصیبت سے بیوہ کا ذکر دیکھیں، جب بھی شکرگزاری آتی ہے تو ہم سنتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ بیوہ کا مطلب کیا ہے؟ بیوہ کا کیا مطلب؟ جس کا شوہر مر چکا ہو۔ نہیں وہ تو سب کو پتا ہے کہ جس کا شوہر مر گیا وہ بیوہ ہوتی ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے۔ بیوہ مطلب وہ ہوتی ہے کہ جس کا شوہر مر جاتا ہے اور وہ کمزور ہو جاتی ہے جسمانی طور پر۔ کیا خیال ہے؟ کیونکہ جو اس کا ذریعہ ہوتا ہے، جو اس کے خامد ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی، وہ بیوہ جس کا خامد مر گیا تھا اور اس نے قرض دینا تھا، اور وہ مرد خدا کے پاس آئی اور کہا کہ میرا شوہر مر گیا ہے، اب تیری لونڈی کو جن کا ہم نے قرض دینا وہ تنگ کرتے ہیں، تو خدا دیکھیں ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ نے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ بات پہ ذرا غور کرے۔ مرد خدا نے کیا کہا؟ تیرے پاس گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، صرف گھر میں تھوڑا سا تیل کپی میں پڑا ہوا۔ مرد خدا نے کہا اچھا جا ہمسایوں سے، اپنے محلے سے جتنے برتن لے سکتی ہے لے لے، گھر میں رکھ لے، دروازہ بند کر لے، اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے۔ اب کپڑیاں ڈیل دی جاتی ہے، برتن بھرتے جاتے ہیں۔ جب سارے بھر گئے، اپنے بیٹوں کو کہتی ہے اور لاؤ، اس نے کہا ختم ہو گیا۔ جب سارے برتن بھر گئے تو مرد خدا نے کہا جا اب بیچ اور اپنا قرضہ بھی اتار اور خود بھی۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہمارے حالات اس طرح نہیں ہے نا؟ سوچی رہا کہ نہیں سوچی رہا کہ یار اگر میرے حالات آئندے ہوندے نا، میرے کو کوئی روپیہ کوئی 8-10 لاکھ ہوتا تو چلو میں بھی کوئی 5-10 ہزار روپے شکرگزاری دے دیں، ہے نا؟ ہوندا کنا 8-10 لاکھ روپیہ تو دیندا کنا 4-5 ہزار، 10 ہزار لا لو، 15 لا لو، 20 لا لو، یہی گل ہے۔
मगर वो दूसरी बेवा को भी देखे नजर आ रहा है, सारपत वाली बेवा। जब मर्द खुदा उसके पास गया है, कैद पड़ा हुआ है, खाने को कुछ नहीं है, बेवा जो लकड़ियां चुन रही थी, उसको कहता है मुझे पानी पिला। जब वो पानी लेने के लिए गई तो कहता है मेरे लिए एक रोटी भी पका के दिया। तो वो बेवा का गुस्सा देखें जरा, उसने कहा तुझे नहीं पता मुल्क में सख्त कैद पड़ा हुआ, तू मुझसे रोटी मांगता है? मेरे पास तो एक रोटी का आटा है, एक मैं हूं और एक मेरा बेटा है, मुझे पता है आधी वो खाएगा आधी मैं खाऊंगा, फिर उसके बाद हमने क्या होना है, मार ही जाना है। तुमसे मर्जी। उसने कहा खुदावंद पर भरोसा रख, जो मैं कहता हूं वो कर। रोटी पका के ले आई। दिया क्या उसने? दिया क्या उसने? एक रोटी। और लिखा हुआ है कलाम में सिखाता है कि जितनी देर उस मुल्क में कैद रहा, उस बेवा को खाने पीने की कोई किल्लत नहीं होगी, एक रोटी देने से। ऐसे ही कहने वाला खुदाया पहला सामने ना दे तो फिर ऐसे देने वाला दवा। ये हमारे दिल के रवैये हैं जो खुदा देखता है। हम ये नहीं सोचते कि शायद ऐसा करने से ही हमारे हालात चेंज हो जाएंगे जिस तरह हम चाहते हैं, ये हम नहीं सोचते। मुस्लिम अजीज, आए और आप आज का कलाम सोचें, फरमा बरदार रहें, वफादार रहें, खुदा वो तमाम बरकतें, अभी जो मुस्तकबिल की बरकतें हैं उनको तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, फिर कभी मुस्तकबिल की बरकतें जो है वो भी आपके साथ नेक्स्ट टाइम जो है वो शेयर करेंगे। खुदा मुझे और आपको तौफीक दे, बरकत दे कि आज का कलाम मेरे और आपके लिए भाई से बरकत दे। आमीन। मुस्लिम अजीज, मेरे साथ शहर शेर साहब हैं, कोई एक छोटा सा गीत गा सकती है और शहर साहब की वसीला से हम कलाम जो है चार मिनटों के लिए तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने लोगों का रूप बदल डाला, तेरे कलाम ने लोगों का रूप बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है बुरा बंदा। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे प्यारे अज़ीज़ों, खुदा के नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत दी, और ये उसकी हमारे ऊपर बड़ी बरकत, बड़ा फजल है कि उसने हम नकम्मों को, कमज़ोरों को अपने गहरे फजल में अपनी पाक हैकल में भी जमा किया। और खुदा का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि वो बार बार ऐसे मौके हमें देता है। इस बात का शुक्र करें कि आज हम उसके घर में उसके ज़िंदा कलाम को सुन रहे हैं, जो शुरू में बात बिशप साहब ने कही कि ये हमारे ऊपर उसका फजल है, और ये फजल खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से मुमकिन किया। और ये बेटे की गहरी मोहब्बत थी हम सब से, कि उसने अपने बाप से कहा कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और हम गुनाहगारों की खातिर उसने सलीब पर क्या दी, अपनी जान दी। और आज का हवाला जो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से
ہم نے سنا کہ اگر تو اپنے خدا کی کیا کرے گا بات کو سنے گا تو وہ اپنی برکتیں کیا کرے گا تجھ پر نازل کرے گا، تجھ پر ڈھیلے گا، تجھے دے گا۔ بشپ صاحب نے برکتوں کی جب بات کی شروع میں اور قوم بنی اسرائیل کی بات کی، اور ان کی بات کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جس طرح گزرے اتوار بھی میں نے کہا کہ یہ وہ قوم کہ جس کو خدا نے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی کیا دی، برکتیں دی۔ ان کی دونوں برکتیں اب بھی ہمیں نظر آتی ہیں خدا ان کے زندہ کلام میں، اور آج اس دنیا میں بھی نظر آ رہی ہے۔ جب دیکھیں خدا نے ان کو آسمان سے من برسایا، ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، وہ روئے پریشان ہوئے تو خدا نے آسمان سے ان کے لیے کھانا برسایا۔ اور آج اگر آپ دیکھیں روحانی طور پر تو آج علم میں سب سے زیادہ قوم بنی اسرائیل آگے ہے، روپے پیسے میں سب سے بڑی قوم جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل ہے، ہر شعور میں وہ آگے ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں قوم بنی اسرائیل سب سے آگے آگے، وہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ خدا کا ان سے وعدہ تھا۔ تو عزیزو ہم سب جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس کا ہم سب سے وعدہ ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک کیا ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آسمان اور زمین ٹل سکتی ہیں لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ یہی وہ باتیں تھیں جو خدا نے ہم سب کے باپ ابراہیم سے کی۔ اس نے خدا کی آواز کو سنا تھا۔ خدا نے کون سی آواز اس کو دی تھی؟ خدا نے کون سی آواز اس کو دی کہ تو پہلے تو کیا کر، اس نے سب کچھ چھوڑا، کہاں چلا گیا؟ پھر خدا نے اس سے کیا کہا کہ تجھے میں کیا دوں گا؟ بیٹا دوں گا۔ وہ اس بات سے بڑا ہی ایک اس کو عجیب سا لگا کہ خدا کون سی بات مجھ سے کہہ رہا ہے۔ میری بیوی سارہ کتنے سال کی ہو گئی ہے، اس کی عمر دیکھے کہاں پہ پہنچ گئی کہ اب تو خدایا ناممکن ہے، لیکن خدا نے جو کہا خدا نے اس کو پورا کیا، خدا نے اس کو بیٹا دیا۔ پھر خدا نے اس سے کہا، پھر آواز دی، پھر اس نے آواز خدا کی سنی اور خدا نے کہا کہ اس بیٹے کو کیا کر دے، قربان کر دے۔ اس نے کوئی اور بات ہی نہیں کہی۔ بشپ صاحب نے کہا ہمارا گزرا ہوا پل ہمارا آج کا اور آنے والا اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم کیا تھا، پھر کیا ہوا، اور پھر آج ابراہیم کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج دیکھیں۔ خدا نے کہا کہ تو نے میری آواز کو سنا ہے، اب یہ برکتیں تجھ پر میں اور نازل کرتا ہوں۔ خدا نے کہا کہ میں تیری اولاد کو کیا کروں گا، اتنا بڑھاؤں گا کہ آسمان کے تارے اور زمین کی ریت کے ذروں سے بھی۔ تو کیا یہ بات پوری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ابھی ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، پوری ہو چکی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ اور جس طرح بشپ صاحب نے اولاد کا بھی ذکر کیا، اولاد کو آج فرما بردار ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح فرما بردار تھا اپنے ماں باپ کا۔ وہ کہ ایک جگہ پہ وہ ہیکل میں چلا گیا 12 سال کی عمر میں، ماں باپ ڈھونڈ رہے ہیں، پریشان ہوئے، لیکن خدا نے کے بیٹے یسوع مسیح نے جتنا بھی اسپرچل کام کیا اس میں اپنے ماں باپ کی دخل انداز نہیں ہونے دیا۔ اس نے کیا کہا کہ جاؤ ان سے جا کے کہہ دو میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میرے کلام کو سنتے ہیں۔ جب وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے تو اس نے کیا کہا کہ میں کہاں پہ تھا، اپنے باپ کے گھر میں تھا۔ اور بڑے بڑے شراکِ عالم اور فقیہ و فریسیوں کے ساتھ یسوع مسیح بیٹھنا شروع ہو گیا۔ آج یاد رکھیں بشپ صاحب نے شکر گزاری کو اس میں ٹچ کیا کہ جو کوئی اس کی آواز کو سنتا ہے، اسی آیت کے ساتھ ذرا دیکھیں، جوڑیں اس کو،
तो खुदा की नेमतें और बरकतें उस पर क्या होंगी, नाजिल होंगी। और उन्होंने एक टच भी कर दिया आप सबको इस बात के साथ कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं। आज हम उस जगह पर खड़े हैं कि जो हमारी हैसियत नहीं है। खुदा का इस बात का शुक्र अदा करें कि हम वो नहीं हैं जहां पर हमें फिर भी खुदा ने खड़ा किया है। ये उसकी मोहब्बत है। हम गुनाहगार हैं, कमजोर हैं, उसके बावजूद भी वो हमसे क्या करता है, प्यार करता है। उसने कहा कि देखो मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ, तुम जितनी मर्जी मुझसे नफरत करो, जितना मर्जी मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। उसी तरह के जिस तरह माँ बाप अपनी औलाद से प्यार करते हैं, इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमसे प्यार करता है। और याद रखें, बिशप साहब ने एक बात कही शुक्रगुजारी के हवाले से। इन्होंने बिशप साहब ने उस अमीर नौजवान की बात की, अमीर शख्स की, जिसको यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तू क्या कर, सब कुछ बेच और क्या कर, गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। उसको ये अल्फाज नहीं पता थे कि आगे जाके यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से, अपने रसूलों से कहने हैं। जब यीशु मसीह के शिगिर्दों और रसूलों ने, और ये वाक़या मुझे इसलिए बड़ा ही बार बार मेरे दिल में रहता है हमेशा कि याद रखें, अपने आप को देखें, यीशु मसीह के उन शिगिर्दों को, रसूलों को देखें, क्योंकि यहाँ पर फजल और रसालत का जिक्र हुआ, यीशु मसीह की तालीम को फैलाने का जिक्र हुआ। सुनना, बिशप साहब ने कहा कि कौन है जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं। हम सब जो आज बैठे हैं और वो यीशु मसीह का इल्हाम पूरा हो रहा है कि जाओ सारी खलकत में जाकर क्या करो, इंजील की मुनादी करो, उनको बाप और बेटा और कुदस के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो। तो आज सारे उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं। और देखें यीशु मसीह ने ईद सऊद जब फरमाया तो उसने क्या कहा कि तुम ज़मीन की इंतहा तक क्या होगे, मेरे गवाह ठहरोगे। तो ये गवाही फैल रही है, यीशु मसीह का कलाम को सुनाया जा रहा है और यीशु मसीह के कलाम को सुना जा रहा है। और जिस तरह वो बात हम सब के लिए बड़ी एक समझ की, बड़े ईमान की है, वो ये है कि यीशु मसीह ने अपने रसूलों शागिर्दों से कहा कि जब वो यीशु मसीह से सवाल कर रहे थे कि हमने तेरे लिए अपने बीवी बच्चों को, अपने कारोबारों को, अपने रोज़गारों को हमने छोड़ा है, हमें क्या मिलेगा। जो उसने हमें आवाज़ ऐसी लेने दी जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं और ज़िंदा हैं। सुहाए अजीज़ों, खुदा की नेमतें और बरकतें हमें पता है हर वक्त वो नाजिल करता है। उसने कौम बनी इसराइल पर की, हम सब पर नाजिल कर रहा है और हमने इनको भूलना नहीं है। जब हम भूलेंगे नहीं, उसका हर वक्त शुक्र अदा करेंगे, तो वो फिर हमें मज़ीद बरकतों पर बरकतें देगा। आमीन।